ویلکم ٹو دا فورتھ ایپیسوڈ آن کلیئر تھنکنگ بائی شین پیرش. میرا نام فرحان نبی. شین پیرش اس چیپٹر میں 3 کہانیوں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر جذبات حاوی ہونے سے وہ نتائج نہ نکل سکے جس کی انسان کو امید تھی. پہلی کہانی وہ اپنی فیوریٹ مووی گاڈ فادر سے لیتے ہیں جہاں پر ویٹو کا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے سنی، وہ جذبات اور غصے میں آنے کی وجہ سے اپنی زندگی کھو بیٹھتا ہے. اسی طریقے سے وہ ایک اولمپئن کی بات کرتے ہیں جو کہ رائفل شوٹنگ کا چیمپئن تھا، اور آخری لمحات میں جب وہ جیتنے والا تھا جذبات اس کے اوپر حاوی ہو گئے اور اس نے اپنا جو اسٹینڈرڈ پروسیس تھا اس کو چھوڑ دیا اور اپنے ٹارگٹ کو مارنے کی جگہ کسی اور کے ٹارگٹ کے اوپر بالکل صحیح نشانہ مار دیا جس کے اس کو کوئی پوائنٹس نہ مل سکے. اسی طریقے سے وہ اپنے ایک دوست کی کہانی سناتے ہیں جس نے جذبات میں آ کر اپنے والدین سے کسی پولیٹیکل ایشو کے اوپر بہت شدید بحث کی اور بہت غصہ کیا، اور وہ اس کے پیرنٹس سے آخری ملاقات تھی کیونکہ واپسی پر اس کے پیرنٹس کا ایک فیٹل ایکسیڈنٹ ہو گیا. لیکن یہ کہانیاں شاید ہم سے ریلیٹ نہ کریں، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے، پاکستان میں ہوتے ہوئے ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے 100-200 سال سے مسلمانوں کی تاریخ کیمپینز ہوئی ہیں، زیادہ تر ملٹری یا پولیٹیکل کیمپینز، وہ جذبات کے اوپر ہی مبنی تھیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ابھی تک مسلمانوں کو اوور آل کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا. Emotions can make even the best of us into idiots, driving us away from clear thinking. جذبات ہم میں سے بہترین سوچنے والے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کلیئر تھنکنگ سے دور کر دیتے ہیں. آخر میں شین پیرش ان چند چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی موجودگی میں اس بات کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اپنے پر حاوی ہونے دیں گے، یعنی ہمارا ایموشنل ڈیفالٹ پہلے سامنے آئے گا اور ہماری سوچ پیچھے چلی جائے گی. نیند کی کمی ہونا یعنی سلیپ ڈیپریویشن، بھوک، فٹیگ، تھکن، کسی بھی وجہ سے جذبات کا آپ کے اوپر حاوی ہونا، ڈسٹریکٹڈ ہونا، سٹریس میں ہونا، یا جلدی محسوس کرنا، جلد بازی میں ہونا، یا کسی ایسے ماحول میں ہونا جس سے آپ مانوس نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ان میں سے کسی کنڈیشنز میں، انوائرمنٹ میں پاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان حالات میں ایموشنل ڈیفالٹ کا آپ کے اوپر حاوی ہونا بہت آسان ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم نیکسٹ ڈیفالٹ یعنی ایگو ڈیفالٹ کے بارے میں بات کریں گے. Until next time, this is Farhan Nabi. Assalamu alaikum warahmatullah.